انشاءاللہ تھوڑی دیر ذکر کا طریقہ بتاؤں گا آپ کو، تاکہ ذکر کا طریقہ جب آپ سیکھ لیں گے تو اسی طرح تھوڑی دیر ذکر کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ کچھ دعا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر ولذکر اللہ اکبر وقال اللہ تبارک و تعالی یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ و اصیلا صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. عزیز بزرگوں بھائیو، اللہ رب العزت کی طرف سے دل کے اندر ایک بات آئی کہ یہ مبارک مہینہ رمضان کے بعد سب سے بابرکت مہینہ ذی الحج کا مہینہ، اس کی 10 راتیں اور 10 دن جو ابھی گزرے ہیں ان کا ذکر خود اللہ نے قرآن میں فرمایا والفجر وليال عشر. اس مہینے کے بعد پھر اسلامی مہینوں میں سب سے پہلا مہینہ محرم شروع ہو جائے گا. ہر انسان سال کے اخیر میں کاروباری آدمی بھی اپنا بیلنس اپنا حساب کتاب چیک کرتا ہے کہ میں نے پورے سال میں کیا کچھ کمایا ہے، کیا کچھ کھویا ہے، کیا کچھ پایا ہے. اور عقل مندی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ انسان کاروبار بزنس کرے تو آنکھ بند کر کے نہیں بلکہ اس کا حساب کتاب چیک کرے گا. اس لیے یہ مہینوں میں اسلامی مہینوں میں آخری مہینہ بھی ہے، تو ہم سب اس آخری مہینے کے اندر اپنا حساب کتاب نیکیوں کا چیک کر لیں کہ اس سال ہم نے کچھ کمایا ہے، کچھ گنوایا ہے، کچھ پایا ہے، کچھ کھویا ہے. اگر کچھ کمایا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اس لیے کہ شکر کرنے سے لئن شکرتم لأزیدنکم، اللہ نعمتوں کو بڑھائے گا. اور اگر کچھ کمی کی ہے اور یقیناً ہم کمزور ہیں، کبھی ہم سے ہوئی ہو، تو ہم سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار اور رونا دھونا کریں تاکہ اللہ کو ہماری غلطیوں پر ترس آ جائے. حدیث کے اندر فرمایا کہ اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا. تو آج کی جو مجلس ہے یہ مجلس ذکر اور مجلس دعا، 2 عنوان ہیں اس کے، ایک ذکر اور دوسرے دعا. ذکر اتنی بڑی چیز ہے کہ ذکر ذاکر کو مذکور تک، یعنی جس کا ذکر کیا جاتا ہے اس تک پہنچاتے ہیں. قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے، اللہ فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. اللہ نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا وَلَذِکْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑی عبادت ہے. اور قرآن پاک آپ پڑھیے، ہر جگہ پر جہاں بھی ذکر آیا ہے وہاں اللہ رب العزت نے کثرت کا لفظ فرمایا کہ اللہ کو اتنا یاد کرو، اتنا یاد کرو، کثرت کے ساتھ یاد کرو. وَالذَّاکِرِینَ اللَّهَ کَثِیرًا وَالذَّاکِرَاتِ. نماز کی رکعت فکس ہے، 17 رکعت پڑھنی ہے، 6 رکعت پڑھنی ہے، 12 پڑھنی ہے، ہر چیز، لیکن ذکر کی کوئی لمٹ نہیں.
اور ذکر کرنے والا زندہ ہے، ذکر نہ کرنے والا ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے ایک جگہ فرمایا، سورہ طٰہٰ کی آیات ان کا ترجمہ آپ کو سنا دوں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو شخص میرے ذکر سے، میری یاد سے منہ موڑتا ہے، اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں اس کی معیشت، اس کی زندگی، اس کو تنگ کر دیتا۔ آج ہم سب جو پریشان ہیں نا، ہم سوچتے ہیں پتہ نہیں اتنا کما رہے ہیں پھر بھی پورا نہیں پڑتا، صبح سے شام تک ریل بنی ہوئی ہے، مشین بنے ہوئے ہیں، نہ رات کے آرام کا پتہ، نہ دن کے کھانے کا پتہ، کمانا 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 پھر بھی اخراجات پورے نہیں ہوتے، ہر انسان پریشان ہے۔ تو قرآن کی آیت سنو، اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو بندہ میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں اس کے رزق کو، اس کی معیشت، اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا، الجھنوں میں ڈال دیتا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، دنیا تنگ ہو گئی اور قیامت کے دن جب اٹھائیں گے تو اندھا کر کے اٹھائیں گے، نابینا آنکھیں نہیں ہوں گی۔ قال ربی، یہ انسان اللہ سے پوچھے گا، قال ربی لم حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا، پروردگار میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا، دیکھتا تھا، بھالتا تھا، آج مجھے اندھا کیوں کر دیا؟ اللہ نے قرآن میں جواب دیا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، دنیا میں تو نے غفلت کے ساتھ بغیر ذکر کے، میری بغیر یاد کے زندگی گزاری، آج میں نے تجھ کو اس کے وقت اندھا کر دیا۔ تو جو آدمی اللہ کو یاد نہیں کرتا، ذکر اس کی زندگی کے اندر نہیں ہے، وہ دنیا میں بھی پریشان اور آخرت میں بھی پریشان۔ ذکر اتنی بڑی چیز ہے، خدا کی قسم اتنی بڑی چیز ہے، اگر یوں کہا جائے کہ ساری لذتوں کا کیپسول اور ٹیبلٹ، اگر دنیا کی زبان میں آپ کو سمجھاؤں کہ انسان کو کوئی ایسی دوائی، ایسا ٹیبلٹ یا ایسی کوئی مطلب گولی جس کو بولتے ہیں ڈاکٹر دیتے ہیں کھانے کے لیے، یا کیپسول کہ جس میں ساری لذتیں اکٹھی کر کے بھر دی جائیں، اگر وہ کیپسول ہو سکتا ہے تو وہ ہے اللہ کا، کیا ہے وہ اللہ کا ذکر۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، قرآن پاک کی آیت ہے کہ انسانوں کے دلوں کا چین اور سکون الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ جو دل ہے نا، اس کے اندر اگر سکون، عافیت، اطمینان چاہتے ہو تو اللہ نے فرمایا وہ میری یاد کے اندر ہے، جتنا مجھے یاد کرو گے اتنا تمہیں سکون ملے گا۔ اور تجربہ کر لیجیے، انسان کی روح اللہ کے پاس سے آئی ہے، جسم مٹی سے بنا ہے، انسان جتنا روحانیت کے اوپر محنت کرے گا اتنا ہی اس روح کا کنیکشن اللہ کی ذات سے جڑے گا، اتنا ہی سکون ملے گا، چونکہ جس کو جس چیز کی غذا ملتی ہے تو اتنا ہی اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، ذکر کے بے شمار فضائل، بے شمار فضائل، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے، خدا کو یاد کرے۔ سیدھی بات، جتنا انسان خدا کو یاد کرے گا اتنا وہ انسان ٹینشن فری۔ آج بڑے بڑی کاروں میں، کوٹھیوں میں، بنگلوں میں رہنے والے، باہر سے اے سی چل رہی ہے، جسم تو ٹھنڈا ہے لیکن دل اندر سے ٹھنڈا نہیں۔ ایمانداری کی بات یہ ہے کہ بغیر دوائی کے ان کو نیند نہیں آتی۔ کیوں؟ ٹینشن، ڈپریشن، یہ وہ۔ میرے بھائیوں، یہ دوائی کوئی حل نہیں ہے، یہ انسان کے جسم کو فائدہ پہنچا سکتی ہے، روح کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اگر روح کو پرسکون بنانا ہے،
صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے اللہ کا ذکر۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، تسکین چین سکون، کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں میں بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ جب انسان اللہ اللہ کرتا ہے تو کانٹوں پر بھی اگر سنا دو تو اس کو نیند آ جاتی ہے۔ اس کائنات میں اللہ کے نام سے بڑا کوئی نام نہیں، اسی لیے نماز جب پڑھتے ہیں اللہ اکبر، رکوع میں جاتے ہیں اللہ اکبر، اذان پڑھتے ہیں اللہ اکبر، تکبیر پڑھتے ہیں اللہ اکبر، بچہ پیدا ہوا کان میں کیا پڑھتے ہیں اللہ اکبر۔ انسان سمجھ لے ساری زندگی کا دار و مدار ایک ہی لفظ کے اندر ہے، اللہ اکبر۔ یہ جو لفظ اللہ ہے نا، اس کی لذت خدا کی قسم اگر مل جائے گی تو آپ دنیا کے جتنے کھانے ہیں ان تمام کھانوں کا مزہ بھول جاؤ۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ نام او چوں بر زبان دیر رود، ہر گنے کو از عسل جوڑے شود۔ جب میں اللہ اللہ پکارتا ہوں تو میرے جسم سے شہد کے دریا ٹپکنے شروع ہو جاتے۔ شیخ جلال الدین مولانا عبد القادر جیلانی بغدادی کا نام آپ نے سنا ہوگا، بڑے پیر کے نام سے ہو جاتی ہے۔ ان کے پاس بادشاہ وقت نے خط بھیجا، اپنے خادم کو بھیجا کہ حضرت ہم آپ کو ایک علاقے کی زمین دینا چاہتے ہیں، وہاں کی کاشت، وہاں کی آمدنی آپ اپنی خانقاہ پر خرچ کریں اور آپ اس کو لے لیں۔ تو اللہ کے اس ولی نے درویش نے کہا چوں چندرے سنجری رخ بختم سیاہ باد، کر دل بود حوث ملک سنجرا، زاگاہ کے یاد تم خبر از ملک نیم شب، من ملک نیم روز بیت۔ جو نبی کرم فارسی کا شعر ہے، فرمایا جس طرح چھتری کالی ہوتی ہے، اگر میرے دل کے اندر تمہارے مال کی حوث اتنی سی ذرے کے برابر پیدا ہو تو میرا نصیبہ چھتری کی طرح کالا ہو جائے۔ اور فرمایا تم اپنی زمین کی بات کرتے ہو، مجھے جب سے اللہ کے سامنے رات کو کھڑے ہو کر کے 2 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق تہجد کے اندر ملی ہے، اس 2 رکعت کی لذت کے سامنے تیرا نیم روز اس کی سلطنت بھی کوئی حیثیت نہیں۔ اور خدا کی قسم جس کی نگاہ اللہ کی ذات عالی پر ہو، یہ دنیا اس کی نظروں میں مچھر کے پر کے برابر، اس کی کوئی ویلو دنیا کی نہیں ہے۔ اس کو بتا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنا کر کے بات کو آگے کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ، ابو سعید خدری، شاید دونوں نے روایت کی ہے، مسلم شریف کی حدیث کہ جو بندے ایک جگہ اکٹھا ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ حدیث کا مفہوم اور ترجمہ سنا رہا ہوں۔ لا یذکرون اللہ قوما لا یعبدون اللہ قوما الا یذکرون اللہ۔ چند لوگ چند خاندانوں سے گھرانوں سے اکٹھے ہو کر کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اس ذکر کرنے والی مجلس پر 4 انعام اللہ کے ہیں۔ کتنے انعام ہیں بھائی؟ 4۔ یاد رکھنا اس حدیث کو، مسلم شریف کی ہے۔ ہم سب اس حدیث کے اندر الحمدللہ داخل ہیں۔ ہم یہاں کس لیے بیٹھے ہیں؟ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، دعا کے لیے، اللہ سے کچھ مانگنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اور اتنا بڑا مجمع اگر کسی کنجوس آدمی کے دروازے پر جائے تو وہ بھی محروم نہیں کرے۔ اللہ نیتوں کو جانتا ہے۔ یہ اتنا بڑا مجمع اپنا کام ساری چیزوں کو چھوڑ کر مجھ سے کچھ مانگنے کے لیے بیٹھا۔ حدیث کے اندر فرمایا 4 انعام اس ذکر کی مجلس کے اوپر اللہ کا وعدہ ہے۔ اور مسلم شریف کی حدیث سب سے پہلا وعدہ یہ ہے، حفت علیہم الملائکہ، فرشتے زمین سے لے کر آسمان تک قطار لگا لیتے ہیں
نورانی مجلس کو گھیر لیتے ہیں، زمین سے آسمان تک فرشتوں کا تانتا لگ جاتا ہے۔ اس وقت فرشتے یہاں سلیم جان مسجد سے لے کر کے عرش تک ایک تانتا لگائے ہوئے ہیں، چونکہ اللہ کے نبی کی بات کبھی غلط نہیں۔ تو سب سے پہلا وعدہ کیا ہے؟ حفت علیہم الملائکہ، اور دوسرا وعدہ وغشیت علیہم الرحمہ، رحمت چھا جاتی ہے اس مجلس کے اوپر۔ اللہ کی اتنی بڑی عنایت ہوتی ہے اس مجلس کے اوپر کہ اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اور تیسرا وعدہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا، وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، ان کے دلوں کے اندر سکون اطمینان کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، چونکہ فرشتے نورانی مخلوق ہیں، ان کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے اللہ رب العزت ہم جیسے گنہگاروں پر بھی نور کا پردہ اور نور کی تجلی فرما دیتے ہیں۔ اور چوتھا وعدہ فرمایا، اللہ اس مجلس میں اس کا ذکر فرماتے ہیں جو اللہ کے پاس فرشتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے فلاں جگہ پر اکٹھے ہیں، مجھ سے کچھ مانگنا چاہ رہے ہیں، تم نے ان کی پیدائش پر اعتراض کیا تھا، دیکھو تم نہیں جانتے تھے، میں نے پہلے ہی کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، تم نہیں جانتے۔ یہ کتنی اچھی مخلوق۔ یہ چار وعدے کس مجلس کے اوپر ہیں؟ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور ذاکرین اکٹھا ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، باتیں تو بہت ساری ہو سکتی ہیں، لیکن پھر مجلس طویل ہو جائے۔ ہمیں صرف اس کی عظمت اور اہمیت بتانے کے لیے میں نے آپ کو یہ باتیں بتائی۔ جب انسان اللہ سے چمٹ کر کے مانگتا ہے اور یہ سوچ لیتا ہے میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے اللہ کے علاوہ، پہلے اپنے دل سے سب کچھ نکالنا پڑے گا، اس لیے کہ کلمے میں پہلے نفی ہے، لا الہ، کوئی معبود نہیں، پہلے انکار، سارے بتوں کو دل سے نکالنا ہے۔ نہ کوئی چودھری صاحب کچھ کر سکتے، نہ کوئی مولوی صاحب کچھ کر سکتے، نہ پیر صاحب کچھ کر سکتے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، صرف کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ۔ پہلے انکار ہے پھر اقرار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا پہلے دل کو خالی کرنا پڑے گا، تب اللہ کی محبت دل کے اندر آئی۔ اگر پہلے سے کچھ جوڑ رکھا ہے نا کہیں، اس کو ابھی نکال کر کے پھینک دیں۔ ہم یہ امید لگائیں ہمارا اس جہان میں کوئی نہیں ہے، جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری، کوئی چیز ہماری نہیں ہے۔ ہم صرف اپنے اللہ سے تعلق چھوڑ۔ ایک گنہگار بندہ ہر وقت اللہ کے دروازے پر صدا لگاتا تھا، غیب سے آواز آتی تھی کہ تیری عبادت قبول نہیں۔ لوگ بھی سنتے تھے، کسی نے کہا کہ بابا اتنے دن سے تم مانگ رہے ہو، اوپر سے انکار، تم مانگے جا رہے ہو، چھوڑو اس دھندے کو۔ اس نے کہا بھائی اگر اس در کے علاوہ کوئی اور در ہو تو مجھے بتا دو، مجھے تو اس در کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا، وہ چاہے دھتکارے چاہے دے، بندے کا کام مانگنا ہے، ہمارا کام کیا ہے؟ مانگنا ہے۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی، قبول است گرچه ہنر نیستست کہ جسمہ پنا ہے دیگر نیستست۔ ہم نے اس کی ساری دعائیں پچھلی جو مانگی ہے وہ قبول کر لی، اس لیے کہ ہمارے علاوہ اس کا کوئی اور ٹھکانا نہیں۔ جب تک ہم اپنے دل کے اندر یہ توجہ پیدا نہیں کریں گے کہ ہمارا ماوا اور ملجا اور ٹھکانا کس کی ذات ہے؟ صرف اللہ کی ذات، اس وقت تک کوئی مدد نہیں آ سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری چیزوں کا انکار کیا، فرشتوں کا انکار کیا کہ مجھے آپ کی مدد نہیں چاہیے، تب اللہ کی مدد آئی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم آج کی اس مجلس کے اندر ذکر کریں، 10-5 منٹ انفرادی ذکر کریں۔ اصل میں اجتماعی ذکر میں آپ کو کرا دیتا، لیکن کچھ اہل علم کا فتویٰ ہے، کچھ اہل علم اس میں منع کرتے ہیں کہ اجتماعی ذکر جو ہے یعنی ایک آدمی ذکر کرائے اور دوسرا اس کو کرے، تو اس میں کچھ علماء کی رائے تو یہ ہے جائز ہے، اور کچھ علماء انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، صرف انفرادی اپنا ذکر کریں۔
سمجھے نہیں؟ اس لیے ہم اپنا اپنا ذکر کریں تاکہ اختلاف کی شکل باقی نہ رہے. اور ذکر کا طریقہ یہ ہے کہ 12 تسبیحات ہوتی ہے، تسبیحات تواصلہ کو کہتے ہیں. اس وقت ہمیں 12 تسبیح نہیں پڑھنی ہے، بلکہ 10-5 منٹ تھوڑا تھوڑا ذکر کرنا ہے، پڑھ سکتے ہیں. لیکن بتا دوں آپ کو، اور یاد رکھیے، ذکر کرنے کے لیے کسی سے بیعت ہونا ضروری نہیں. یہ بھی بات یاد رکھیے. نجات کے لیے، جنت میں جانے کے لیے بیعت ہونا ضروری نہیں ہے. اصل اصلاح ضروری ہے. کیا چیز ضروری ہے؟ اصلاح. عقائد ٹھیک ہو، عبادات کی پابندی ہو، زندگی میں تقویٰ ہو، گناہوں سے بچتا ہو، تو انشاءاللہ یہ آدمی کیا ہے؟ جنتی. باقی بیعت یہ تو اتباع سنت کی وجہ سے ہے کہ بعض صحابہ نے اللہ کے نبی سے بیعت کی تھی. بہت سے حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم بیعت نہیں ہوں گے تو ذکر کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو یہ بات غلط ہے. دوسری بات یہ ہے، بیعت ہونا کوئی فرض واجب نہیں ہے. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدین کو بیعت بھی نہیں فرمایا، بلکہ حضرت تو جلدی بیعت فرماتے ہی نہیں تھے، پہلے اصلاح ہو جاتی. ایک عالم کی جب اصلاح ہو گئی، کہا کہ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں. کہا حضرت میں تو آپ سے بیعت بھی نہیں. فرمایا بیعت ہونا تو سنت ہے، لاؤ بیعت اب کر لیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیعت ہونا اصل نہیں ہے. اصل چیز ہے اللہ کا ذکر کرنا، اصل چیز ہے عقیدوں کو ٹھیک کرنا، اصل چیز ہے اللہ کی نافرمانی گناہوں سے بچنا. سمجھے نہیں؟ ویسے الحمدللہ میں خود بڑی بات نہیں، چھوٹا ہوں، بڑی بات اللہ کا شکر ہے، اس سلسلے میں مجھے اجازت بھی، اور ایک سے نہیں 2 بزرگوں سے اجازت. اور سلسلہ تھانوی آپ نے سنا ہوگا، اس زمانے کے اندر تھانوی سلسلہ ایسا عجیب و غریب سلسلہ ہے کہ شرک اور بدعات سے اس کے اندر بہت حد تک دوری ہے، اور سنت کے بالکل قریب. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خلیفہ ہیں حضرت شاہ ابرار الحق ہردوئی، ان کے مجاز اور خلیفہ ہیں حضرت مولانا شاہ سید بلال صاحب باغپتی. ان سے الحمدللہ مجھے اجازت ہے، اور آج سے نہیں تقریباً 4-5 کئی سالوں سے. اسی طرح فدائے ملت مولانا اسعد مدنی صاحب کے خلیفہ ہیں پروفیسر ماسٹر لیاقت صاحب، الحمدللہ ان سے بھی اجازت ہے. تو اس سلسلے سے بھی اگر انشاءاللہ کریں تو یہ بات بھی ذہن نشین رہنی چاہیے. اصل چیز ہمیں اپنا تعلق اللہ سے جوڑنا ہے، اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر کے اپنی غلطیوں کی معافی مانگنی ہے. تو ہم ذکر اس طرح کریں کہ پہلے 400 مرتبہ جو تسبیح پڑھی جاتی ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ. کتنی مرتبہ پڑھی جاتی ہے؟ 400 مرتبہ لا الہ الا اللہ. اس میں یہاں سے یعنی بائیں طرف دل ہوتا ہے تو یوں لے کر کے جاتے ہیں لا الہ اور پھر الا اللہ، یعنی اللہ کا جو غیر ہے اس کو باہر نکال کر کے پھینک دیا اور صرف اللہ دل کے اندر. ایک تصور ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد 600 مرتبہ پڑھا جاتا ہے دل کے اوپر اس طرح گردن کر کے الا اللہ یعنی صرف اللہ، صرف اللہ. تو 4 اور 6 کتنے ہو گئے بھائی؟ 10، 1000 مرتبہ. اس کے بعد 200 مرتبہ پڑھتے ہیں اللہ 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 اللہ. تو یہ 1200 ہو گئی. ایک تسبیح 100 مرتبہ پڑھتے ہیں، پھر آخر میں اللہ 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 اللہ. یہ اس میں تھا کیونکہ پہنچنا تو اصل اللہ ہی تک. تو ویسے ہی 1300 ہو جاتی ہے، لیکن ان کو تسبیحات تواصلہ ہے. یہ تو بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہیں. ہم ایک وقت کبھی بھی نکال لیں اپنے گھر پر، کونے میں، مسجد میں، بس اتنا خیال رکھیں کہ کسی کی عبادت میں کوئی ڈسٹرب، کہ ہمیں خیال اٹھا تسبیح پڑھنے کا بلند آواز سے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، تو اس کا خیال رکھیں. اپنے گھر پر جتنا ذکر کریں گے، خدا کی قسم اللہ کی رحمتیں آسمان سے بارش کی طرح برسیں. آج ہمارے گھروں میں موبائل ہے، ٹی وی ہے،
گانے ہیں، فحش باتیں ہیں، چغلیاں ہیں، اللہ کا قرآن نہیں، اللہ کا ذکر نہیں۔ اس لیے ہر انسان پریشان ہے، مختلف طرح کی بیماریوں نے انسان کو جکڑ رکھا ہے۔ اور صبح شام 3 تسبیحات کا اہتمام، پہلا کلمہ اور درود شریف اور تیسرا کلمہ، یہ تو ہر بندہ پڑھ سکتا ہے۔ ان کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ ان کا اہتمام کریں۔ تو میرے بھائی ہم سب تھوڑا سا قبلے کی طرف اس انداز سے بیٹھ جائیں، اپنا الگ الگ ہو کر کے اپنے اعتبار سے پہلے 4-5 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں ہلکی آواز سے، پھر ہلکی آواز سے، یعنی زیادہ شور بھی نہ ہو اور بالکل کم بھی نہ ہو، کم سے کم 33 مرتبہ، کم سے کم بتا رہا ہوں، یہ 100 مرتبہ کیا پڑھ لیں؟ لا الہ الا اللہ، اور 100 مرتبہ پڑھ لیں الا اللہ، اور 100 مرتبہ کیا پڑھ لیں؟ اللہ اللہ، اور 100 مرتبہ آخر میں اللہ اللہ۔ اتنا سا ذکر کر لیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ پھر دعا کریں گے، ٹھیک ہے بھائی؟ تو قبلے کی طرف ہو کے انشاءاللہ ہلکی میڈیم آواز کے اندر ذکر کریں، لا الہ الا اللہ، اتنی آواز، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ بائیں طرف سے ادھر لے جا کر کے گانے انشاءاللہ ہلکی آواز سے بولیں تھوڑا سا، تاکہ ذکر کی جو انوار ہیں، برکات ہیں، وہ انشاءاللہ ظاہر ہوں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اگر آنکھیں بند کر کے کریں گے تو انشاءاللہ اور زیادہ بولیں پیدا ہوگی۔ پیچھے کی طرف سے لائٹ بھی بند کر دے دونوں، ہلکی روشنی باہر سے آئے گی کافی ہے انشاءاللہ۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ درمیان میں کبھی کبھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھنا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الا اللہ، 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 اللہ اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ،
اس کے بعد آپ حضرات تھوڑا سا مراقبہ کر لیں. میں انشاءاللہ کچھ اشعار پڑھوں گا اور آپ بھی میرے ساتھ تھوڑی سی آواز ملا کر کے جب میں لا الہ الا اللہ والے اشعار پڑھوں تو تھوڑا سا آپ بھی انشاءاللہ اس کے ساتھ لیجیے اور مراقبہ کر لیجیے کہ اللہ کی رحمت اوپر سے برس رہی ہے اور قلب کے اندر اللہ کی محبت سما رہی ہے, اللہ کی محبت آ رہی ہے. جس کا انشاءاللہ اہتمام کریں. میں تھوڑے سے کچھ کلمات پڑھوں گا, توجہ کے ساتھ آپ حضرات انشاءاللہ سنیں اس کو. لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دل کو اگر چمکانا ہے, گر ایمان بنانا ہے, ملت کو بتلانا ہے اور نگری نگری آنا ہے. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. گلیوں میں چوباروں میں کوچوں میں بازاروں میں شام و سحر اور رات اور دن بندے یہی کلمہ گن. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. گلشن گلہائے گلشن میں ہے, فنکاروں کے من میں ہے, ہر دل کی دھڑکن میں ہے اور
ہر مومن کے من میں ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تجھ کو آگے بڑھنا ہے، نفس عدو سے لڑنا ہے، منزل مل جائے گی تجھے پر ہر دم یہی پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ وحدت کے میخانوں میں، ریتوں میں، پیمانوں میں، مولا کے ایوانوں میں، اب دھن ہے یہی مستانوں میں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ بالائی میں، بستی میں، ویرانے میں، بستی میں، آگ لگا کر ہستی میں تو کہتا پھر یہ مستی میں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ دل میں بھی، ایمان میں بھی، تفسیر قرآن میں بھی، ایمان و ایمان میں بھی، اور احقر کی گفتار میں بھی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ مجلس کے انوار میں ہے، علماء کے گفتار میں بھی، صادق کے افکار میں بھی، اور محسن کے اشعار میں بھی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کے بعد چند اشعار، ایک طریقے سے یہ تو حمد تھی، اب اس کے بعد چند اشعار بطور دعا کے میں انشاءاللہ پڑھوں گا۔ آپ خاموشی کے ساتھ کچھ نہ پڑھیں، بس اپنے دل کے اندر اللہ کا تصور کریں اور اپنی آنکھیں بند کر کے اللہ کی محبت میں گم ہو جائیں، اور ان اشعار کی طرف دل کے اندر آمین کہیں، چونکہ ایک طریقے سے دعا ہے، اپنی کمزوری کا اعتراف ہے۔ بہت بگڑا ہے میرا دل بنا دے، میرے دل کو کسی قابل بنا دے، بہت بگڑا ہے میرا دل بنا دے، میرے دل کو کسی قابل بنا دے، اسے دنیا میں گھیرا ہے خدایا، تو اپنے ذکر کا شامل بنا دے، بہت
وقت بگڑا ہے میرا دل بنا دے، میرے دل کو کسی قابل بنا دے، اسے دنیا میں گھیرا ہے خدایا، تو اپنے ذکر کا شامل بنا دے، بنا دے مولا تو میرا دل بنا دے، بہت بگڑا ہے میرا دل بنا دے، پھنسا ہے دلدلے عصیاں کے اندر، پھنسا ہے دلدلے عصیاں کے اندر، تو اس طوفان کو ساحل بنا دے، بنا دے مولا تو میرا دل بنا دے، بہت بگڑا ہے میرا دل بنا دے، ہوا ہے نفس امارہ کے تابع، ہوا ہے نفس امارہ کے تابع، تو اطمینان کا حامل بنا دے، بہت بگڑا ہے میرا دل بنا دے، میرے دل کو کسی قابل بنا دے، میں ہر شے میں تجھے محسوس کر لوں، میں ہر شے میں تجھے محسوس کر لوں، تو ایسی آنکھ ایسا دل بنا دے، میں ہر شے میں تجھے محسوس کر لوں، تو ایسا دل، تو ایسی آنکھ ایسا دل بنا دے، گناہ گاری میں کب تک دن بتائیں، خدایا اپنا بگڑا دل بنا دے، میں محروم بصارت ہوں خدایا، میں محروم بصارت ہوں خدایا، بصیرت جلوہ منزل بنا دے، بنا دے مولا تو میرا دل بنا دے، بہت بگڑا ہے میرا دل بنا دے، رسول اللہ کے صدقے میں یا رب ہمیں فردوس کے قابل بنا دے، رسول اللہ کے صدقے میں یا رب ہمیں فردوس کے قابل بنا دے، بہت بگڑا ہے میرا دل بنا دے، میرے دل کو کسی قابل بنا دے، جو تیری ذات کا مسکن ہو مولا، دل ناظم کو ایسا دل بنا دے، جو تیری ذات کا مسکن ہو مولا،
دل ناظم کو ایسا دل بنا دے، فیض حضرت سید بلال بھری مجلس کو اہل دل بنا دے۔ بہت بگڑا ہے میرا دل بنا دے، میرے دل کو کسی قابل بنا دے، اسے دنیا نے گھیرا ہے خدایا، تو اپنے ذکر کا شامل بنا دے۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ تھوڑی سی دعا کر دیتے ہیں، سبھی حضرات اپنے اپنے ہاتھ اللہ کے مقام اٹھانے کے لیے دعا کریں۔ الحمدللہ 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 رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللهم لك الحمد ولك الشکر کما انت اہلہ فصل وسلم وافعل بنا ما انت اہلہ فانك اہل التقوى واہل الشفاء واہل الجد والکرم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا ذا الجلال والاکرام بیدک الخیر انك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل إثم والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام بيدك الخير إنك على كل شيء قدير وما ہم سب گنہگار ہیں، اقراری مجرم ہیں، خطاوار ہیں، ان کے اجالے میں رات کی تاریکی میں جانے انجانے میں نہ جانے کتنے گناہ کیے ہیں۔ مولا تیرے علاوہ کوئی بات کرنے والا نہیں ہے، یا اللہ ہمارا کوئی نہیں ہے، یا اللہ ہمارا سہارا تو صرف تو ہی ہے، یا اللہ تیرے علاوہ نہ ہمیں کسی سے کوئی امید ہے نہ کوئی توقع ہے، تیرے در کو چھوڑ کر کہیں اور جانے والے نہیں ہیں۔ یا اللہ اتنا بڑا مجمع، اس مجمع میں بچے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، یا اللہ بچوں کے بارے میں تو تیرا فرمان ہے، تیرے نبی کا فرمان ہے بچے معصوم ہوتے ہیں، فرشتہ صفت ہوتے ہیں۔ نوجوانوں کے بارے میں فرمایا کہ جو نوجوان گناہوں سے توبہ کرتا ہے تیری خاص اس بندے کے اوپر نظر ہوتی ہے۔ یا اللہ جوانی کی توبہ تجھے بہت زیادہ پسند ہے، بہت زیادہ محبوب ہے۔ جوانی کی توبہ کوئی معمولی توبہ نہیں ہوتی، جوانی کا زمانہ پھسلنے کا زمانہ ہوتا ہے، گناہوں سے لبریز زمانہ ہوتا ہے، چاروں طرف سے شیطانی ماحول اپنی طرف دعوت دیتا ہے، لیکن یہ نوجوان تیرا ڈر تیرا خوف لے کر کے تیری پاک بارگاہ کے اندر تیرے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یا اللہ تجھے نوجوانوں کی توبہ بہت پسند ہے۔ یا اللہ اس مجمع کے اندر بھی سفید ریش سفید بال والے بوڑھے حضرات بھی موجود ہیں، یا اللہ جو بیمار ہیں اتنی دیر بیٹھ بھی نہیں سکتے، لیکن دعا کی طرف میں یا اللہ تجھ سے مانگنے کے اور تعلق کی وجہ سے انہوں نے قربانیاں دی ہیں تیرے گھر کے اندر۔ مولا جب سے جمع بیٹھے ہیں یا اللہ تو ہم سب کے حال پر رحم فرما، یا اللہ سب کے حال پر رحم فرما، ہم سب کی بگڑی بنا دے، ہم سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دے۔ یا اللہ
ہم میں سے ہر ایک مختلف پریشانیوں کے اندر مبتلا ہے. کوئی کاروباری الجھنوں میں پریشان ہے, کسی کے اوپر قرض ہے, قرض کے بوجھ تلے دبے پڑے ہیں. یا اللہ کچھ لوگ کاروبار کی وجہ سے اتنے پریشان ہیں. مولا اگر تیری ذات پر ایمان نہ ہو تو انسان پتہ نہیں کیا کیا منصوبے اپنے دل کے اندر باندھے. یا اللہ لیکن تیری ذات عالی پر ایمان رکھتے ہیں. یا اللہ اس مجمع کے اندر ایسے بیمار ہیں جو اپنی بیماریوں کا علاج کرا کر کے تھک چکے ہیں, مایوس ہو چکے ہیں. مولا اس مجمع کے اندر ایسے لوگ بھی تشریف فرما ہے یا اللہ جن کے رشتہ دار اعزاء اقارب جیلوں کے اندر ہیں, کسی کیس کے اندر پھنسے ہوئے ہیں, مختلف بیماریوں کے اندر مبتلا ہیں. انہوں نے دعا کے واسطے کہا تھا مولا ہم سب کا نام نہیں لے سکتے, ہم کمزور ہیں, سب کا نام ہم جانتے بھی نہیں ہیں, لیکن میرے مولا تیرا علم تو اتنا بڑا ہے کہ ساری مخلوق اپنی اپنی زبان کے اندر اپنے ایک ہی وقت کے اندر تجھ سے الگ الگ ڈیمانڈ اور فرمائشیں کریں. میرے مولا تو ایک ہی وقت میں سب کی فریاد سن بھی دے گا, سب کو عطا بھی کر دے گا. تیرے خزانے ٹھاٹے والے تیرے سمندر کی طرح ہے. مولا اس مجمع کے حال پر رحم فرما. ہم سب یا اللہ تجھ سے کچھ مانگنے کے لیے بیٹھے ہیں. ہم نے ٹوٹا پھوٹا تیرا نام لیا ہے, تیرا ذکر کیا ہے. یا اللہ تیرے نبی کا فرمان ہے ایسی ذکر کی مجلسوں کو فرشتے تانتا وار آسمان سے زمین تک تانتا لگا کر کے گھیر دیتے ہیں. رحمتوں کا نزول ہوتا ہے, سکینہ نازل ہوتا ہے. یا اللہ تو اپنی بہترین مجلس میں اس کا ذکر بھی کر رہا ہے. ہمیں یقین ہے مولا کریم ہم سب ساری دنیا کے دروازوں سے مایوس ہو کر کے تیرے دروازے پر بھکاری بن کر کے آئے ہیں, جھولی پھیلا کر کے بیٹھے ہیں. یا اللہ جائز تمناؤں کو پورا فرما دے, جائز حاجات کو پورا فرما دے, کاروباری الجھنوں کو پریشانیوں کو ختم فرما دے. مولا کریم آج مسلمان حسد کی بیماری کے اندر مبتلا ہے. ایک دوسرے کے کاروبار کو دیکھ کر کے حسد ہے, ایک دوسرے کے کاروبار سے جلن ہے, چڑ ہے, حسد ہے, ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں. مولا یہ حسد کی بیماری تو شیطان کی بیماری ہے, اس شیطانی بیماری سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. جس طرح تو نے اپنے بندوں کو نوازا ہے آپ ہمیں بھی نواز دیجیے, دنیا بھی بہتر بنا دیجیے, آخرت بھی بہتر بنا دیجیے. یا اللہ مولا کریم ہم سب کی سب سے بڑی ضرورت ایمان ہے, اسلام ہے. یا اللہ دنیا تو جس طرح بھی کٹے گی کٹ جائے گی, دنیا کا معاملہ تو موت پر ختم ہو جائے گا, لیکن قبر سے لے کر کے پرسرات سے لے کر کے پھر آخرت کی جو گھاٹیاں اور منزلیں ہیں مولا وہ منزلیں بڑی خطرناک ہے. مولا رات کی تاریکی میں, رات کے سناٹے میں اگر کیواڑ کی کنڈی کھٹکھٹا دے کوئی تو ہم ڈر جاتے ہیں, سہم جاتے ہیں. بجلی کڑکڑا جائے تو ہم سہم جاتے ہیں, تیز بارش ہو جائے تو ہم سہم جاتے ہیں. مولا قبر کی اندھیری رات کے اندر جہاں کوئی برسان ہاتھ نہیں ہوگا, صرف آپان کا ذکر چلے گا. مولا قبر کے اندر ہماری دستگیری فرمانا, مدد فرمانا, نکیرین کے سوالات کی آسانی کے سوال ساتھ جواب کا یا اللہ انتظام پیدا فرما دینا. یا اللہ وہاں کی وحشت کو ختم فرما دینا. یا اللہ مولا کریم پرسرات کا راستہ وال سے باریک تلوار سے تیز 1500 سال کی مسافت جہنمی کٹ کر کے جہنم کے اندر گر جائے. یا اللہ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں, مولا ہمارے اعمال پر نظر نہ فرما. ہم تیری کرم اور تیرے یا اللہ فضل کا تجھے واسطہ دیتے ہیں. یا اللہ تم کریم ہے, تم کریم ہے, اور کریم اس کو کہتے ہیں جو بغیر استحقاق کے بھی عطا فرما دے. ہم اس لائق تو نہیں ہے تجھے منہ دکھا سکے, پوری زندگی تو گناہوں کے اندر گزاری ہے, نافرمانیوں کے اندر گزاری ہے, لیکن مولا پھر تیرے کمزور بنتے ہیں, ضعیف بنتے ہیں. تیرے در پر یا اللہ جھولی پھیلا کر کے بیٹھے ہیں. مولا عذاب قبر سے حفاظت فرما, کوئی شراب کا راستہ آسان فرما.
जन्नत फिरदौस में बेहतरीन ठिकाना नसीब फरमा। हमारे बच्चे या अल्लाह, हमारे छोटे छोटे बच्चे जो मदरसों में नहीं जाते, दीन से दूर हैं, मौला उनकी गफलतों को दूर फरमा, उन बच्चों को हाफिज़े कुरान बना, आलिमे दीन बना। बहुत से वालिदैन तो अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा परेशान है। हम देखते हैं अपने बच्चों के पीछे मौला रात दिन तड़पते हैं, किसी तरह यह हाफिज बन जाए, आलिम बन जाए, दीन के कदरदान बन जाए। या अल्लाह, शैतान और नफ्स ने हमें उचक लिया है, या अल्लाह हमें यरगमान बना लिया है। नफ्स और शैतान से हमारी हिफाजत फरमा, हमारे बच्चों की हिफाजत फरमा। हमें भी, हमारे बच्चों को, वालिदैन को, तमाम को नेक सारे जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। मौला करीम, इस मजमे के अंदर बहुत सारे हजरात अपने दिलों में जायज तमन्नाएं दबाए बैठे हैं कि अल्लाह ज़बान पर भी बेचारे नहीं ला सके। बहुत से मुझसे कुछ कहना चाहते थे, शर्म की वजह से नहीं कह सके। बहुत से की हिम्मत नहीं पड़ी होगी, हालांकि मेरा कोई इतना बड़ा स्टेटस नहीं है। मैं तो आम सादगी के साथ या अल्लाह इस तरह रहना पसंद करता हूँ कि किसी को कोई उलझन परेशानी ना हो। फिर भी हो सकता है मौला मुझसे कहने में किसी को हिचकिचाहट हुई हो। मौला तू दिलों के हाल को जानता है, दाना है, बीना है, अलीमो बिलाती सुनूर है, काली रात में काली चींटी की हरकत को भी जानता है। बहुत सी रवा की सुनूर, तू दिलों के उठने वाले ख्याल को भी जानता है। मौला इस मजमे के अंदर हाज़रीन मजलिस के दिलों के अंदर जो भी जायज और नई ख्वाहिशात हैं उनको अपने फजलो करम से पूरा फरमा। हम सबको 100% नमाजी बना, कुरान पाक का ताल्लुक नसीब फरमा, कुरान पाक की मोहब्बत हमारे कुलूब के अंदर पैदा फरमा। मौलाए करीम, हमारी माए बहनें घरों के अंदर बेचारियां तड़पती हैं, उनको ऐसी मजालिस में शिरकत का मौका नहीं मिलता। या अल्लाह, वो माए बहनें जो अपने अपने घरों के अंदर पर्दे के साथ या अल्लाह इस्लाम और शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजार रही है, मौला इन दुआओं में उनका भी हिस्सा नसीब फरमा, ऐसी मजालिस में उनका भी हिस्सा नसीब फरमा। मौला करीम, हमारी माएँ बहनें जो बेपर्दगी की जिंदगी गुजार रही है, इन्हें पर्दे का एहतिमाम करने की तौफीक अता फरमा, इफ़्फ़त और पाकदामनी की जिंदगी नसीब फरमा, पूरी दुनिया में अमन चैन सुकून की बिला कायम फरमा। खास तौर से हमारे इस मुल्क के हिंदुस्तान के अंदर, हमारे इस दिल्ली शहर के अंदर, हमारे इस महल चौहान पाकर और पूरे आसपास के इलाके के अंदर तमाम या अल्लाह जो भी मुसलमान या गैर मुस्लिम यहाँ पर आबाद हैं, हम में आपस में प्यार मोहब्बत भाईचारा इत्तिफाक और इत्तिहाद की बिना कायम फरमा। इंतशार से लड़ाई झगड़ों से हम सब की हिफाजत फरमा। अंसार और मुहाजिर की तरह तमाम मुसलमानों को भाई भाई बन करके जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। अमन का, चैन का, सुकून का फैसला नाज़िल फरमा। या अल्लाह, मौलाए करीम, बहुत सारे बीमार हैं जो अस्पतालों के अंदर हैं, वो बेचारे नमाजों से भी महरूम, दुआओं से भी महरूम। या अल्लाह, हम उनके हक में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तेरे मौला तेरी बात बारगाह है, उनके लिए या अल्लाह दुआ तो मांग सकते हैं, शिफा तो तेरे ही हाथ में है। या अल्लाह, जो लोग नाइलाज बीमारियों के अंदर मुब्तला है, या अल्लाह खजाने गैब से उनको शिफा नसीब फरमा। हमारे एक अजीज हैं जनाब हाजी मोहम्मद आबिद साहब सलाहपुर मेरठ के अंदर, माशाल्लाह ये हमारे दोस्तों में से हैं और काफी करीब हैं। इनके भाई हैं तैयब अली, उनका एक बेटा है जिसका नाम है मोहम्मद रिजवान। वो मुंह के कैंसर की बीमारी के अंदर मुब्तला है, उसका कई रोज से बल्कि महीनों से उसका इलाज भी चल रहा है, उसका ऑपरेशन भी हो गया, लेकिन फिर भी जिंदगी की कोई उम्मीद इस तरीके से बाकी नजर नहीं आती। या अल्लाह, उनके घर वाले मायूस हो चुके हैं, लेकिन हम मायूस नहीं है। तू चाहे तो लकड़ी में जान डाल दे, तू चाहे तो मुर्दे को जिंदा कर दे, और तूने जिंदा किया है। या अल्लाह, तेरे लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। या अल्लाह, हमारे भाई मोहम्मद रिजवान जो भाई आबिद के भतीजे होते हैं, या अल्लाह उनको शिफाए कामिल आजिला नसीब फरमा। इसी तरीके से जो हजरात कैंसर या इस तरह की मूजी बीमारियों के अंदर मुब्तला है, खजाने गैब से उनको शिफाए कामिल आजिला नसीब फरमा। या अल्लाह, हमारे इस महल्ले के अंदर, हमारे अतराफ के अंदर
پورے سال کے اندر جتنے جنازے رخصت ہو کر کے قبرستان تک گئے ہیں ان تمام کی مغفرت فرما، یا اللہ ان کے درجات بلند فرما، یا اللہ گھر والوں کو صبر جمیل نصیب فرما، ہمارے اعزاء اکرام دوست احباب والدین اساتذہ مشائخ جو دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما، جو حیات ہے زندہ ہے ان کی عمروں میں خوب قوت رحمت نصیب فرما، یا اللہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو باقی بغیر رہ گئی ہے، ساری چیزیں ایک دم یاد بھی نہیں آتی اور انسان کمزور بھی ہے، ہمیں اپنی کمزوری کا اعتراف ہے، یا اللہ ہم نے مانگا ہے اپنے ذوق کے مطابق، آپ ہماری ضرورتوں کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں، یا اللہ ہماری جائز تمناؤں کو جائز ضرورتوں کو خزانے غیب سے پورا فرما، تیرے نبی نے خیر کی لائن سے جن چیزوں کو مانگا ہے یا اللہ ہم بھی مانگتے ہیں ہمیں بھی وہ تمام چیزیں نصیب فرما، تیرے نبی نے جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے ہم بھی پناہ مانگتے ہیں ان تمام چیزوں سے ہمیں بھی پناہ نصیب فرما، یا اللہ ہم نے جو ٹوٹا پھوٹا ذکر کیا ہے اس کو اپنی بات بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما، اسی طرح ہمیں ذکر کے ساتھ یا اللہ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، مولا کریم اس ہمارے جو سلسلہ عالیہ ہے اور اس کے اندر جو بزرگان دین ہے ہمارے پیر و مرشد، پھر ان کے اوپر پیر و مرشد یا اللہ جو دنیا سے جا چکے ان کی بھی مغفرت فرما، یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، یا اللہ مولا کریم جب تک زندہ رہیں ایمان پر اسلام پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، آخری وقت ہو ایمان کے ساتھ کلمے کی دولت کے ساتھ اس دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہونے کی توفیق نصیب فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تشریف رکھیں، ایک منٹ ایک اعلان سننے سے حضرات، اعلان یہ ہے کہ ماشاءاللہ مجلس ذکر ہوئی ہے، کبھی کبھی اللہ توفیق دے گا انشاءاللہ ہوگی، باقی جیسے ہماری مائیں بہنیں ہیں مستورات ہیں ان کو موقع نہیں ملتا بیچاریوں کو، تو میری درخواست آپ سے یہ ہے غور فرمانے اس درخواست کے اوپر، ہمارا جو یہ اطراف ہے محلہ ہے، اس محلے کے اندر ہم ہفتے میں 2 پروگرام یعنی ہر انسان اپنی طرف سے کوشش کرے، میں اپنے مکان کے اندر تھوڑی سی مجلس ذکر آدھے گھنٹے کے لیے تھوڑا سا ذکر ہو جائے، وہاں پر جو خواتین ہوتی ہیں مرد جو ہوتے ہیں گھر کے وہ ایک کمرے کے اندر رہیں، پردے کے ساتھ خواتین ایک کمرے کے اندر رہیں، تھوڑی سی دین کی بات ان کے درمیان ہو جائے، تھوڑی سی کچھ دعا ہو جائے تاکہ ان تک بھی دین کی باتیں پہنچیں، سمجھے نہیں؟ ورنہ قیامت کے دن یہ گریبان ہمارا پکڑ کر کے کھڑی ہو جائے، ایک عورت 4 مردوں کو جنت میں جانے سے روک لے گی کہ اس نے مجھ تک بھی نہیں پہنچایا۔ ویسے تو ہمارے تبلیغی حضرات بھی ماشاءاللہ اپنے طریقے سے کوشش کرتے ہیں نشر کی شکل میں، ملاقاتوں کی شکل میں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آج وہ دور گیا کہ لوگوں سے ہم امید یہ رکھیں کہ لوگ تعریف کر کے آئیں گے، نہیں، اب تو بادل کی طرح جیسے بادل ہوتا ہے نا اس کو جا کر کے خود برسنا پڑتا ہے، علماء کی ذمہ داری ہے وہ جس محلے میں جہاں رہتے ہیں صرف مسجد کے اندر نماز تک محدود نہ کرے اپنے آپ کو، بلکہ قرآن پاک کی تفسیر، ذکر و اذکار پورے محلے کے اندر اس کے انوار اس کے برکات پہنچنے چاہیے، اس لیے آپ اپنے یہاں پر ترتیب بنائیں، آدھے گھنٹے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا، مائیں بہنوں کو سمجھا دیں کہ تھوڑی سی دیر کے لیے تھوڑا سا واعظ ہوگا عورتوں سے متعلق، وہیں پر تھوڑی سی دعا ہو جائے تاکہ عورتوں کی زندگی کے اندر بھی دین آئے، جب عورتوں کی زندگی میں دین آئے گا تو مدرسے پڑھنے کے لیے بچے بھی آئیں گے اور تبلیغ میں جانے کے لیے مرد بھی ملیں گے، مسجد بھی آباد ہوگی، اس لیے کہ عورتیں بھی وقت سے پہلے آپ کو انشاءاللہ مسجد کے اندر بھیجنے کی کوشش کریں گے، تو اس سلسلے میں انشاءاللہ کوشش کریں، اور سب سے پہلے دیکھتے ہیں کون انشاءاللہ اپنے یہاں سے اس بات کی پہل کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان عزائم کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، خود اپنی بھی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں جس ماحول کے اندر ہم رہ رہے ہیں تمام لوگوں کی فکر کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔